237 ہم ادا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 237 تھی، لیکن پچھلی ایک آیت تھی حقاً علی المحسنین، تو یہ حقاً پہ جو زبر ہے کہ یہ کیوں آئی ہے زبر، اس کا بھی وضاحت کرنی تھی۔ تو اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے حق ذالکا، حق کا فعل ہے، ذالکا اس کے ساتھ لے گیا، یہ فرض ہے محسنین کے اوپر۔ حق کا فعل، ذالکا اس کا فاعل ہو جائے گا، حقاً دوبارہ یہ مصدر ہے تو یہ مفعول مطلق بنے گا، حقاً حقا کا مصدر ہے، تو حقاً مصدر ہو گیا علی المحسنین، جار مجرور، اس سے حقاً کی صفت بن جائے گی، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بنا، حق کا فعل اپنے فاعل ذالکا، حقاً علی المحسنین اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ اور یہ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو اچھے انداز میں کرنے والے ہیں، یعنی مومنین ہونے کے ناطے سے اپنے اعمال کو جو اچھے انداز میں کرنے والے ہیں، خوبی سے کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے، جو چیز ان کے اوپر فرض نہیں ہے وہ مزید اس چیز کو بھی ادا کرنے والے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 237۔ پہلی آیت میں یہ ذکر کیا تھا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم جو ہے خواتین کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے، اور ان کے لیے کوئی تم نے مقرر نہیں کیا مہر، تو جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو فائدہ دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو فائدہ دے ضرور جن کو تم فارغ کر رہے ہو، اور یہ محسنین کے اوپر فرض ہے، جو اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو مومن بن کے اور محسن بن کے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کو فائدہ دیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک معیار مقرر کر دینا وہ جو ہے ہم ہر ایک کی اپنی کیفیت ہوتی نہیں، البتہ مثال جو ہے یہ دے دی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی،
اور مطابق میں ایک خاتون ایک یعنی خادمہ دی، اور اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ کو جو فارغ کیا تو 10,000 درہم جو ہے اس وقت دیے۔ تو اسی طریقے سے فائدہ دینا ضروری ہے۔ اب یہاں جو اگلی آیت ہے اس میں وضاحت ایک اور چیز کی ہو گئی ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تمسون چھونے سے پہلے، وقد فرضتم، اور یہ کہ تم مقرر کر چکے، لہن ان خواتین کے لیے، فریضہ مہر، اگر تم طلاق دیتے ہو غیر مدخولاؤں کو لیکن ان کا حق مہر تم مقرر کر چکے، تو اب کیا ہے، فنصف ما فرضتم، اب وہ جو مطلقہ ہیں غیر مدخولہ ان کو آدھا مہر دینا فرض ہے۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ مہر کے یہ میم زبر کے ساتھ ہوتا ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مہر وہ مال یا وہ جنس جو عورت کو نکاح کے عوض دی جاتی ہے وہ مہر کہلاتا ہے۔ اور مہر بھی دو انداز کا ہوتا ہے، ایک ہے مہر معجل، عین جیم لام، عجل یعجل تعجیلا، عین کے ساتھ۔ معجل وہ مہر جس کو فوری طور پہ ادا کر دیا گیا ہو، تعجیل سے نکلا ہے، جلدی کی گئی ہے۔ نکاح جس کو پڑھایا جاتا ہے اور باہمی افہام و تفہیم، بیٹی والوں اور بیٹوں والوں کے باہمی رضامندی سے ایک مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اسی وقت جو ہے زیور کی شکل میں یا نقدی کی شکل میں اسی وقت ادائیگی ہو جاتی ہے، تو وہ مہر مہر معجل کہلاتا ہے۔ میم عین جیم لام، معجل جس میں جلدی کی گئی، مفعول کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے مہر معجل، میم الف کے اوپر حمزہ اور حمزہ پہ زبر اور جیم لام، اجلا علی حمزہ کے ساتھ، اجلا یؤجلو تعجیلا، عین کے ساتھ نہیں، حمزہ کے ساتھ ہے۔ باب تفیل ہیں دونوں کے دونوں، وہ عین کے ساتھ ہے فا کلمہ، یہ حمزہ ہے اس کا جو ہے فا کلمہ، تو اجلا یؤجلو تعجیلا، تعجیلا جھٹکے سے، وہ تعجیلا وہ عین حلق سے نکلے گا۔ تو اجلا جب حمزہ کے ساتھ ہو، یؤجلو تعجیلا، تو اس کے معنی دیر کرنا۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو فوری ادا نہیں ہوتا، اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مہر اتنے عرصے کے اندر یہ خاوند دے گا، یا جس وقت عورت اس کی طلب کرے گی تو وہ اس وقت ادا کر دے گا۔ جس میں تاخیر کی گئی ہو وہ مہر معجل ہوتا ہے۔ میم واو، واو کے اوپر حمزہ، جیم لام، بعض اوقات اس کی پروننسیشن میں غلطی کرتے ہیں اور کچھ کا کچھ لفظ ہو جاتا ہے۔ معجل، میم واو کے اوپر حمزہ اور جیم لام، معجل وہ مہر جس میں تاخیر کی گئی ہے، جو ابھی ادا نہیں ہوا، اور معجل میم عین جیم لام وہ جو فوری طور پہ ادا کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے مہر جو ہے معجل ہو یا معجل ہو۔ اب مہر جو ہے اس کو مہر کہتے ہیں وہ نقدی یا وہ جنس یا وہ چیز جو نکاح کے عوض میں باہمی افہام و تفہیم سے مقرر کی گئی عورت کے لیے مہر کے طور پر۔ تو صدقہ بھی جو ہے مہر کو کہا گیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4 کے اندر یہ مقصد کہا گیا، اور تم ان کو صدقات دو خوشی کے ساتھ جو ہے، تو صدقات بھی مہر کو کیا گیا ہے۔ اور ڈکشنری کو جب ہم کھولتے ہیں تو وہاں نہلہ کے معنی بھی وہ مہر کے لکھے ہوئے ہیں، نہلہ
اسی 4 نمبر آیت میں صدقات کے آگے نہلتن، نہلتن کے معنی خوشی خوشی، دل کی خوشی کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ. لیکن نہلا کے اپنے معنی ڈکشنری کے اندر مہر کے بھی ہیں کہ وہ رقم آواز نہیں آ رہی. سر پتہ نہیں کیسے ہوگی. جی سر. شکریہ جی. السلام علیکم. تو وعلیکم یہ مہر کے معنی بھی مہر ہیں، صدقات کے معنی بھی مہر ہیں، نہلا کے معنی بھی مہر ہیں، اجور کے معنی بھی مہر ہیں، فریضہ کے معنی بھی مہر ہیں. یہ 5 الفاظ ہیں مہر کے طور پہ استعمال ہوئے. قرآن پاک میں تو صدقات، نہلا، اجور اور فریضہ آیا ہے. تو مہر بھی جو ہے مہر ہی کو کہتے ہیں. ڈکشنری میں مہر جہاں لکھا ہوا المہرو، تو وہ رقم یا وہ چیز جو عورت کو اس کے نکاح میں دی جائے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سر وہ مہر میں پیسوں کے علاوہ بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی بتا دیں. ہاں جی، مہر کے اندر جو ہے نا یہ آپس کی رضامندی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ نقدی دیتے ہیں. نقدی جو مروج رقم ہے وہ دی جاتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی 5,000 10,000 لاکھوں تک یہ ایسا ہے، کوئی حد نہیں ہے. نمبر 2، زیور دیا جاتا ہے مہر کے اندر. بیٹے والے بنا کے لاتے ہیں اور بیٹی والے کہتے ہیں بھئی اس کا حق مہر ہے 50,000. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی، یہ ہم نے جو ہے 2 تولے جو ہے سونا دے دیا حق مہر میں. یعنی قیمت انہوں نے جو ہے رقم مقرر کی تھی 50,000، انہوں نے کوئی زیور بنوا کے لائے، چاہے گانی تھی یا بالیاں تھی، کوئی بھی تھی، جو کہ 2 تولے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم 50,000 کے عوض یہ زیور دیتے ہیں، یہ ان کا حق مہر ہوگا، اور یہ ادا ہو گیا. اب وہ 50,000 جو لکھ دیا ہے اب وہ 50,000 نہیں ہوگا. اب جو ادائیگی ہوگی اس کے عوض وہ اس کا حق مہر ہوگا. اب مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کہے کہ جناب ہم نے تو 50,000 لکھا تھا، یہ واپس کرو اور ہم جو 150,000 دیتے ہیں. نہیں، جو مہر معجل ہوا، فوری طور پہ جو ادائیگی ہوئی وہ رقم کی نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے کہا اس کے عوض ہم یہ زیور دیتے ہیں. تو اب وہ مہر معجل جو ہوا وہ 2 تولے سونا ہی ہوا، چاہے جو بھی کتنی اس کی قیمت بنتی ہے. تو ایک تو سونا بھی ہوتا ہے اور وہ نقدی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے کہا جاتا ہے کہ صاحب جائیداد ہوتے ہیں لوگ، تو لکھ دیتے ہیں 1 گاڑی بھی ہم دے رہے ہیں، اتنی زمین بھی دے رہے ہیں، اور اس کے نام کرا دیتے ہیں. تو جو لکھ دی پرت پر اتنی زمین دینی پڑے گی، وہ گاڑی وہ سامان دینا پڑے گا. تو یہ جو ہے جائیدادیں بھی ہوتی ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. کوئی 2 ایکڑ، کوئی 4 ایکڑ، کوئی صاحب حیثیت جو ہے مربعوں کے حساب سے بھی لکھتے ہیں، مکانات بھی لکھتے ہیں، گاڑیاں بھی لکھتے ہیں، اور بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، نوکر چاکر، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جنس بھی آئے گی اور نقدی بھی آئے گی. یہ سر مہر کے جیسے ہاں جی، سر جیسے وہ والی حدیث تھی کہ جس نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھا دیں تو وہی مہر ہوگا، تو وہ بھی آج کے دور میں امپلیمنٹ ہو دیکھیں سکتا ہے؟ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اصل میں مہر ہے عورت کو حلال کرنے کے لیے کہ ایک نکاح ہوا ہے اور ہم اپنی خوشی سے اس کے عوض یہ چیز دے رہے ہیں اور جانبین اس پہ راضی ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کم سے کم پہ بھی کوئی نہیں. کوئی شخص یہ کہتا ہے 1 مٹھی چھوا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے، خاتون کہتی ہے کہ میں رضامندی ہوں، آپ مجھے یہی دے دیں، میرا حق مہر ادا ہو جائے گا. تو آپس کی رضامندی پہ جو مرضی میں کریں.
اسلام نے کم سے کم پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، زیادہ سے زیادہ بھی پابندی نہیں لگائی. بہرکیف یہ آپس کی فہم و تفہیم کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی مقرر کر نہیں سکتا. بہتر یہ ہے خیر الامور اوسطها، بہترین چال درمیانی چال ہے. ما اعلی من اقتصد، حدیث پاک ہے وہ محتاج نہ ہوا، وہ تنگ دست نہ ہوا، وہ پریشان نہ ہوا، جس نے درمیانی راہ اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی حق مہر رہا، تھوڑا یا زیادہ تھا، تو اس لیے صرف قرآن پاک کی صورتوں پہ یہ رکھ دینا، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، عظیم چیز ہے، لیکن اس میں ہم نے سنت طریقے کو اپنانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا بھی کہا، صحابہ کرام نے کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے لیے وہ روشنی کے مینار موجود ہیں 10 مبشرہ، تو ان کے دور میں کیا ہوا تو ہم اس میں. اور پھر اب جو ہے جو جس کی وسعت ہے، وہ ایک دور تھا تقوی کا، قناعت کا، پرہیزگاری کا. اب جو ہے ہم مال کی حرص میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ 32 روپے جو ہے لکھوا دینا کہ مہر 32 روپے کا ہے، تو پہلے زمانے میں یہ 32 نہیں ہوتے تھے کاغذ کے. اور اس وقت جس وقت ہم چھوٹے تھے وہ 4 آنے کی 1 کلو کپاس ہوتی تھی، 4 آنے کی. اور اب وہ کپاس جو مقصد سینکڑوں روپے کی 1 کلو ہوتی ہے. تو جہاں اور اب 4 آنے کی کیا 5 اور 10 روپے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وہ اس وقت چاندی یا سونے کے جو 32 روپے ہوتے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا شرع مہری 32 روپے لکھوا دو. یہ 32 روپے سونے کے اب لگائے جاؤ، کتنا اس کا مقام ہوتا ہے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا، یہ آپس کی فہم و تفہیم کی ہے، تو میاں بیوی جس پہ راضی ہو جائیں تو اس پہ جو ہے دوسرے کا کوئی وہ حرج نہیں ہے. وَإِن، اور اگر، ان شرطیہ طلق تم ہے، واو جو یہ اشباہ کے طور پہ کہ تاکہ وہ معنی یعنی الفاظ کو صحیح طور پہ ادائیگی ہو جائے. طلق تم ہننا وہ ذرا گراں گزرتا تھا. طلق تم، تو طلق تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اگر تم طلاق دو ہننا، یہ ضمیر متصل ہے، ان خواتین کو جو تمہارے نکاح میں ہیں انہیں کو طلاق دی جا سکتی ہے. یہ بھی ہی ہے ہننا. من حرف جار ہے، قبل ظرف ہے. اب جب بھی قبل کا بعد مضاف الیہ ہوگا لفظاً تو یہ من حرف جار کا اثر قبول کرے گا، اور اگر قبل کا بعد مضاف الیہ لفظاً مذکور نہ ہو تو ہمیشہ قبل کے اوپر پیش آئے گی. للہ الامر من قبلو، کیونکہ قبل کے بعد جو ہے مضاف الیہ لفظاً مذکور نہیں ہے، یہاں لفظاً مذکور ہے، اس لیے من نے اثر دکھلا دیا قبل کو، قبل کے نیچے زیر دی ہے من قبل. ان یہ کہ یہ ناصبہ مضارع ہے. تمسو مسا، مسا یا مسو تمسو، یہ تمسونا تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا. یہ کہ تم چھوو، ہاتھ لگاؤ، ہننا یہ نون گر گیا ان کی وجہ سے، ہننا بھی ہی ہے. تمسو فعل اپنے فاعل، انتم ہننا بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور ان کی وجہ سے مصدریہ ہوا، اور پھر یہ قبل کا مضاف الیہ ہوا. جب کوئی بھی جملہ مصدریہ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے، وہ جملہ اسمیہ کے انداز میں ہو جاتا ہے کہ تمہارے ان خواتین کو چھونے سے پہلے، چھونے سے نانینی جو آ جاتا ہے تو مصدریہ معنی ہوتا ہے. تمہارا ان کو تنہائی یکجائی کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے، تو قبل مضاف تمسوہن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور و من حرف جار سے جار مجرور متعلق ہو جائے گا طلقتم فعل سے. طلقتم فعل اپنے فاعل، ہننا بھی میں قبل تمسوہن متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط.
اگر تم اپنی ازواج کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے. آگے اس کا کیفیت بیان کی، جو طلاق تم نے دی ہے اس کی ان خواتین کی کیفیت کیا تھی. وقد فرضتم لہن فریضہ، یہ حال ہے، واو حالیہ ہے. قد تحقیق، فرضتم، فرضا، فرضتا، فرضتما، فرضتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور یہ کہ تم فرض مقرر کر چکے، فرضتم سے مراد مقرر کر چکے، لہن ان خواتین کے لیے، فریضہ مہر. تو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیے اور ان خواتین کا تم مہر مقرر کر چکے. فنصف ما فرضتم، اب آدھا تمہیں دینا پڑے گا. فنصف پس آدھا ہوگا، ما اس مال کا، اس مہر کا، ما موصول ہے، فرضتم جو تم نے مقرر کیا ہے. مقرر شدہ مال، مقرر شدہ مہر کا نصف ہوگا، الا مگر، ان یعفونا او الا ان یعفونا، عفا یعفو، تعفو واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ، تعفوان یعفونا، یہ فعل مضارع جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. ان نے اس پہ کوئی اثر نہیں کرنا، یہ مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے ان کی وجہ سے. یہ کہ وہ خواتین جو مطلقہ ہیں وہ معاف کر دیں. یہ مرد نے دینا ہوتا ہے مہر اور خاتون نے لینا ہوتا ہے، خواتین نے لینا ہوتا ہے. اب اس میں پہلا یہ کہا ہے کہ آدھا مہر ہوگا جو غیر مدخولہ ہیں ان خواتین کو. اگر وہ خواتین اعلیٰ ظرفی دکھائیں اور کہیں کہ میں نہیں لیتی، تو پہلا یعفونا وہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ خواتین نہ لیں تو نصف وہ ختم ہو جائے گا، معاف کر دیا. اگر افا یعفو، افا یہ افوا تھا، یعفو عفون، اس کے ساتھ عفون مصدر کے ساتھ اگر عنہو آ جائے یا لہو آ جائے یا ذنبہو آ جائے، تین حروف، عنہو، افا عنہو، افا لہو، افا ذنبہو آ جائے تو اس کے معنی درگزر کرنا، معاف کرنا یا سزا کو چھوڑ دینا. یعفو، یعفوان، یعفونا، تعفو، تعفوان، یعفونا. تو اگر وہ خواتین اپنے آدھے کو جو فرض تھا مہر اس کے آدھے کو بھی معاف کر دیں تو ٹھیک ہے جی. او یہ تخییر ہے، یعنی دو چیزوں میں سے ایک چیز، کہ یا تو عورت معاف کر دے مطلقہ، او یا یعفو الذی، یہاں بھی ان جو ہے نا، ان الا ان ہے نا جی، ان یہاں وہ کام کر رہا ہے، یا وہ معاف کر دیں، یا وہ معاف کر دے. افا یعفو ان کی وجہ سے یعفوا پہ زبر آیا ہے، یا وہ شخص معاف کر دے، الذی جو، بے ادہی، الذی اسم موصول ہے اور یہ فاعل ہے یعفو کا، بے ادہی، یدی ہی مضاف مضاف الیہ مل کر با سے مجرور ہوئے اور یہ خبر مقدم ہے. الذی کو ابھی بھول جائیں، بے ادہی خبر مقدم ہے. عقدۃ النکاح، عقدہ مضاف ہے، النکاح مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنا. مبتدا عقدۃ النکاح، بیدہی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذی کا. الذی اسم موصول اپنے صلہ، بیدہی عقدۃ النکاح سے مل کر موصول صلہ مل کر یہ فاعل بنے یعفو کا. یعفو فعل اپنے فاعل الذی اور متعلق بیدہی عقدۃ النکاح سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ بن کر او کی وجہ سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ این یا افونا وہ معطوف علیہ ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان کی وجہ سے یہ مصدریہ ہوا اور اللہ سے مستثنا ہوا، اور مستثنا منہ نصف ہے، جس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے مستثنا منہ نصف ہے، کہ اگر وہ اس نصف کو بھی معاف کر دیں۔ اچھا ایک اور تھوڑی سی ہیں باریک ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے، گرا ہے، یعنی جس نے نکاح کو قائم کیا ہے اور طلاق کا بھی اختیار رکھتا ہے، اس کا معاف کرنا کیا ہے؟ مہر ہوتا ہے مکمل۔ فرض کرو کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے 50,000 جو ہے روپے حق مہر ہے، اب ہاتھ لگانے سے پہلے کسی نے کسی کو طلاق دے دی، اب آدھا تو اس کے حصے میں آتا ہے 25,000، یا تو عورت کہہ دے کہ میں نے 25,000 معاف کر دیے۔ مرد کا معاف کرنا کیا ہے؟ اس نے تو 25,000 دینے ہی دینے تھے، وہ یہ کہہ دے میں 50,000 دے رہا ہوں، میں 50,000 دے رہا ہوں، مثلا یہ افا یافو عفوان، اور اس کے ساتھ جب انہو یا لہو آ جائے تو اس کے معنی ہے سزا کو چھوڑ دینا یا درگزر کرنا۔ اس نے پیسے دے دیے اپنا جیسے ہی نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد انہوں نے جو حق مہر ادا کر دیا پورا کا پورا 50,000، لیکن جو ہے تنہائی کے بھی موقع نہیں ملا، سپریشن ہوگی کسی بارے میں، مہر تو ادا ہو گیا۔ اب خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے اپنا حصہ معاف کر دی تھی 50,000، یا پھر مرد اس نے 25,000 دینے تھے نا، خاتون نے 25,000 معاف کرنے تھے، مرد نے 25,000 دینے تھے۔ مرد یہ کہے وہ جانے میں نے آپ کو 50,000 دے دیا، میں 25,000 کو نہیں لیتا، 25,000 تو آپ کا ہے ہی حق نصف، میں 25,000 درگزر کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں۔ اس چھوڑنے کو بھی عفو کہا گیا ہے۔ مرد کا معاف کرنا کیا ہے کہ جو حصہ بنتا تھا وہ تو 25,000 تھا ابھی ہاتھ لگانے سے پہلے جس کو فراغت کی گئی ہے، اب مرد کہتا ہے کہ 25,000 تو میرا بنتا تھا، مجھے فرض تھا، میں 25,000 اور جو ہے وہ بھی میں معاف کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، میں آپ سے 50,000 نہیں لیتا۔ یہ معنی ہے یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یا تو وہ جو فرض ہوا ہے مہر اس کو اس نصف ہوتا ہے عورت کے حق میں، یا تو وہ عورت جو ہے مقصد معاف کر دے، یا پھر وہ مرد جو 25,000 تو ہے ہی ہے جو فالتو بنتا ہے اس کو درگزر کرے اور چھوڑ دے اور کہے کہ میں پورا کا پورا آپ کو حق مہر دیتا ہوں۔ یہ احسان والی بات ہے، اسلام اس چیز کو سکھاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، تو ما موصول ہوا اور فرضتم یہ صلہ بن گیا، فرضتم فعل اپنے فاعل انتم اور اپنے مستثنا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، ما کا صلہ بنا، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ ہوئے نصف کا، نصف مضاف، ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ، تو مضاف الیہ مل کر، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنے۔ اب یہاں خبر جو ہے محذوف ہے، یہاں خبر کیا ہوگی؟ فلہن نصف ما فرضتم، یہ فا جو ہے لہنہ کے ساتھ آ جائے گا، لہنہ خبر مقدم ہوگی کہ ان عورتوں کے لیے ہوگا نصف ما فرضتم، جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا نصف، اللہ مگر یا تو وہ عورتیں معاف کر دیں اس نصف کو، یا مرد جو ہے اس نصف کے ساتھ بقیہ اور جو تھا یعنی فالتو اس کو چھوڑ دے، جو عورت کو یعنی دے دیا، یا جو عورت کے لیے ایک پورا حق مہر مقرر ہوا تھا
آدھی کی تو وہ مالک تھی، آدھی اور آدھا اور دے دے تو یہ یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح کا معنی ہے۔ اب یہ ہو گیا فلہن خبر فنصف ما فرضتم الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ وقد فرضتم لہن جی سر یہ وہ پہلا جو ہے وقد فرضتم لہن فریضہ، تو لہن بھی بنے گا، یہ لہن جار مجرور متعلق ہو جائے گا نا، اور فریضہ کیونکہ سر اگر فرض تم ہننا ہوتا نا جی پھر وہ جی، بھی ہو جاتا، جب جار مجرور ہو جائے گا تو متعلق ہو جائے گا فعل امر کے اور سر فعل آگے کے، ہاں بھی فریضتن بھی بنے گا، فریضتن بھی بنے گا، میں اس کو کر رہا ہوں ابھی۔ فرض تم فعل ماضی اپنے فاعل انتم، لہنہ متعلق، فریضتن بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر قد کی وجہ سے تحقیق ہو گیا، اور واو سے حالیہ ہوا، اور جن کو تم طلاق دے چکے ہو ان کی کیفیت یہ ہے کہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو یہ جملہ حالیہ ہوا۔ اب ذوالحال کیا ہے؟ ہننا ہے، تمسو ہننا جو ہے ذوالحال ہے۔ جب ذوالحال وقد فرضتم لہن فریضہ ذوالحال اپنے حال سے ملے گا تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر بھی رہا، اب تمسو فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر قبل کا مضاف الیہ ہوا، اور من سے مجرور ہو کے طلقتمو کا یہ اپنا متعلق ہوا، اور طلقتمو فعل اپنے فاعل ہننا بھی اور من قبل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے شرط ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو تھوڑا سا اگر آپ جواب ریپیٹ شرط کر تھا، دیں جو وہ جواب آپ شرط نے تھا، یہاں سے بتایا۔ اب جواب شرط تھا، سنیے بھائی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، یہاں تک یہ شرط ہے، اگر تم جو طلاق دے دو ان عورتوں کو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے جن کو تم نے مہر مقرر کر دیا، یہاں تک یہ شرط ہے۔ جواب شرط ہے فَلَهُنَّ نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، پس ان عورتوں کے لیے نصف ہوگا اس چیز کا جو تم فرض کر چکے ہو مہر کے لیے، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ معاف کر دے، تو فنصف سے لے کے ان نکاح تک یہ جواب شرط ہے، شرط جواب شرط جملہ شرط کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وَأَن تَعْفُوا، مردوں کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، کیونکہ جس کو طلاق دی جاتی ہے یہ ایک برا فعل ہے، جائز تو ہے لیکن اللہ کے حلال کردہ چیزوں میں سب سے مبغوض ترین جو ہے، حلال کردوں میں سب سے متنفر اور مکروہ ترین چیز ہے یہ، تو جس کو دی جاتی ہے یہ خوشی میں تو نہیں دی جاتی نا، کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو سوگ کا معاملہ ہے، عدت گزارنا، تو یہ تو بڑی پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، اور جو یعنی جن کو تنہائی یکجائی نہ ہوئی ہو غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، جو جن کو ہاتھ نہیں لگایا ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک جو ہے طلاق جو ہے وہ اس چیز کا تو اس چیز سے تو خوشی نہیں ہوتی کہ آپ 50,000 دے دیں 20,000 دے دیں، ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، وہ اس چیز مال سے وہ پوری نہیں ہوتی۔ بہرکیف یہ کہا گیا ہے مردوں کو، وَأَن تَعْفُوا، ان مصدریہ ہے، تعفو تو اگر تم معاف کر دو، افا یعفو تعفو، ان کی وجہ سے نون گر گیا ہے، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ افا یعفو تعفو، تعفو فعل اپنے فاعل انتم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہو کر یہ بنائے مبتدا، وَأَن تعفو یہاں تک مبتدا ہے، اقرب للتقوی
یہ خبر ہے، اقربو یہ خبر ہے افعلو کے وزن پہ، للتقوی جار مجرور متعلق ہو جائے گا اقربو کے، وہاں انہوں نے اس کو صفت نہیں بنایا، لہٰذا میں اس کو صفت نہیں بنا رہا، انہوں نے اعراب القرآن والوں نے متعلق ہے، میں اس کو متعلق ہی کہوں گا، اقربو اپنے متعلق للتقوی سے مل کر خبر بنا، وَأَن تعفو مبتدا، اقرب للتقوی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور اگر تم معاف کر دو، کیا مقصد یہ ہے کہ آدھا تو تم نے دینا تھا اور آدھا مزید، کیونکہ مہر مکمل جو ہے تم دے دو، مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو، تم سارا کا سارا جو ہے دے دو جو مہر، تو یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ان کے نزدیک یہ چیز بہت پسندیدہ چیز ہے، اور اگر تم معاف کر دو یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے، اور ان اللہ مع المتقین کہا گیا ہے، مع المفتیین کہا گیا ہے، ان اللہ یحب المتقین کہا گیا ہے، مفتیین نہیں کہا، تو جو تقوی والے ہیں اللہ پاک ان کو پسند کرتا ہے۔ ولا واو استنافیہ ہے، لا ناہیہ ہے، تنسو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، نسیا ینسا باب سمیا سے ہے، نسیا ینسا نسین نسیانن نسایتن، اس کے معنی ہے بھولنا، تنسا تنسیانے تنسا یونا، اور جب اس کے ساتھ لا آ جائے گا تو نون گر جائے گا، لا تنسو باقی رہے گا، یہ مجزوم ہے فعل، ولا تنسونا تھا تو نون گر گیا لاناہیہ کی وجہ سے، تنسو رہ گیا، اور تم مت بھولو الفضل، الفضل کے معنی ہیں احسان، زیادتی، یعنی زیادتی سے مراد ظلم نہیں ہے، زیادتی کے معنی ہے زیادہ دینا، ایک جو جس کا رائٹ بنتا ہے اس حق سے زیادہ ادا کرنا ہے، دینا تھا جو 25,000 حق مہر نصف، وہ کہتا ہے میں 50,000 دیتا ہوں، یہ فضل کہلاتا ہے، کہ جو عورت کا حق نہیں اس سے تم زیادہ دے رہے ہو، یہ ہے فضل۔ ولا تنسوا الفضل، اور تم احسان کو مت بھولو، بینکم اپنے درمیان، تنسو فعل اپنے فاعل، الفضل بھی بینکم متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اگر تم احسان والا معاملہ کرو گے، فضل والا، اور فضل سے فضیلت نکلے ہے، جو احسان والا کرتا ہے وہ صاحب مقام صاحب فضیلت ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ان اللہ بصیرون، بے شک اللہ پاک دیکھ رہا ہے، بما تعملون جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، تم اگر حسن سلوک احسان کے انداز میں کرو گے تو اللہ پاک تمہارے اس احسان کو دیکھ رہا ہے، تو ان ہر مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، بصیرون خبر ہے، بما تعملون یہ بصیرون سے متعلق ہو جائے گی، تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، تعملون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما سے کا صلہ بنا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جار سے، اور جار مجرور بما تعملون یہ متعلق ہو جائے گا خبر بصیرون کے، تو انہا المشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ تو اس میں اور کون سی چیز ہے، افیافو ہو گیا، مسا یمسو مسن چھونا یا پہنچنا، اور فرضا یفرضو فرزن الامر فرض کرنا یا معین کرنا یا مقرر کرنا،
तल्लकता, तल्लकतुमा, तल्लकतुम, फेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर। इसमें और कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि वजाहत की जाए। आगे चलते हैं हम। हाफिजू अला सलावात, हाफिजू ये फेल अमर है। हाफजा युहाफिजू हिफाजन व मुहाफजतन, बा मुफाला है। हाफजा युहाफिजु मुहाफजतन, इसके मायने अलल अम्र आ जाए तो उसको किसी काम में मुदाविमत करना, यानी उस काम को मुसलसल करना। दूसरा माने निगहबानी करना, निगहबानी करना। तो यही माने जो है ज्यादा बेहतर होंगे। हाफिजू तुम निगहबानी करो, तुम पाबंदी करो, अला सलावात नमाजों पर, नमाजों की तुम हिफाजत करो। नमाजों की हिफाजत कैसे होगी? इक़राउ सलात नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, यहाँ हाफिजू अला सलावात का है, नमाजों की हिफाजत करो। कैसे? उनके औकात के साथ, नंबर 2 उनके फ़राइज़ के साथ, नमाज की शराइत के साथ, नमाज के बारे में जो खुशू खुजू है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो हाफिजू अलस, और नमाज जो है ये वो तोहफा है, तमाम जो है चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पे मिली है, और ये नमाज वाला तोहफा अल्लाह पाक ने मेराज में बुला के स्पेशल अंदाज में दिया है। और फिर इसकी बड़ी फजीलत भी आई है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र काम किया। मैं ये नहीं कहता वो काफिर हो गया, लेकिन काम उसने कुफ्रिया किया है। अल्लाह पाक फरमाते इकामत सलात, नमाज को कायम करो, और वो नहीं करता तो कुफ्रिया कलमा तो है, कुफ्रिया काम तो है कि अल्लाह की नाफरमानी। तो इसी तरीके बैनल आबदे व बैनल कुफ्र तरकुस सलात, बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है। काफिर लोग नमाज नहीं पढ़ते, ईमान वाले अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। इसे अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने इस दीन के स्तून की हिफाजत की उसने दीन की हिफाजत की, जिसने नमाज की हिफाजत की उसने दीन को कायम किया, और जिसने इस नमाज के स्तून को छोड़ा उसने दीन की इमारत को गिरा दिया। और ये भी फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज, बड़ी फजीलतें आई हैं। तो नमाज को कायम करना चाहिए उनकी शराइत के मुताबिक, उनके अरकान है उनके लिहाज रख रखते हुए खुश। हेलो हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो वस्सलातिल वुस्ता, और पाबंदी करो नमाजों की, और दरमियानी नमाज की पाबंदी करो। अब अस्सलातिल वुस्ता कौन सी नमाज? इसमें मुफस्सिरीन का कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। मैं उसको मुख्तसरन जो है अर्ज करूंगा। बाद ने ये कहा है कि दिन की नमाजों में सलातुल ज़ोहर जो है सलातुल वुस्ता है, इब्तदा में फजर की नमाज, उसके बाद इंतहा में हो जाती है असर और मगरिब दिन की नमाजों में। बाज फरमाते हैं कि रात की नमाजों में सलातुल इशा सलातुल वुस्ता है, क्योंकि मगरिब जो है पहली नमाज है रात की नमाज, और फिर फजर जो है एंड वाली है, और इशा जो है वो दरमियान की नमाज। लेकिन जो मुफस्सिरीन हैं, जो जमहूर उलमा हैं कसीर तादाद में, वो किस नमाज को नमाज सलातुल वुस्ता कहते हैं? फरमाया सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक,
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور کثیر علماء کے نزدیک صلاۃ الوسطی عصر کی نماز ہے۔ وہ کیسے؟ یہی قول یہ ہے، یہ احادیث کے مطابق بھی صلاۃ الوسطی کا عصر کی نماز کو کہا گیا ہے۔ غزوہ احزاب کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی پڑھنے سے روک دیا۔ یہ بد دعا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کہ اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی پڑھنے سے روک دیا، یہاں تک کہ آفتاب بھی غروب ہو گیا۔ عصر کی نماز کے بارے میں کہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اے اللہ کے حبیب، میری نماز جو ہے نکل چکی ہے، میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ دشمن سامنے ہے۔ دشمن کے سامنے اگر جو ہم ڈھیل کرتے ہیں وہ حملہ کرے گا اور وہ نقصان ہو جائے گا۔ میں نے نہیں پڑھی۔ ایک اور صحابی بھی تشریف، اللہ کے نبی نماز چھوٹ گئی عصر کے ہم سے، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے بھی نہیں پڑھی۔ اور پھر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کچھ نے وضو کر کے اس وقت نماز پڑھی جس وقت مغرب ہو چکی تھی، عصر کی نماز، پھر عصر کے بعد مغرب پڑھی اور پھر بد دعا دی۔ تو وہ تو آگے کیفیت ہے کہ جناب نماز کی جو ہے حالت جنگ میں کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ تو صلاۃ الوسطی سے مراد جو حدیث کے اندر آیا ہے یہ عصر کی نماز ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں الفاظ، وہ صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اب صلاۃ الوسطی سے مراد یہ پابندی کرو نمازوں کی اور صلاۃ الوسطی کی یعنی عصر کی نماز کی۔ اب اس کے بارے میں تشریح کریں تو کافی وقت لگے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ تفاسیر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، تفسیر انوار البیان، تفسیر حقانی، تفسیر معارف القرآن، بہت ساری تفاسیر ہیں، تفسیر ضیاء القرآن وغیرہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقوموا فعل امر ہے، قام یقوم قومن و قیامن، کھڑا ہونا، اور قم تو ایک کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ قم یقوم، جس وقت یا قاف واو میم، قامہ سے یقوم، یا قاف واو میم، جب یا کو ہم گرا دیں گے علامت مضارع، تو ہم نے یہ کہا کہ اگر علامت مضارع گرانے کے بعد حرف متحرک ہے پھر حمزہ مت لگاؤ، تو یہاں قاف کے اوپر پیش موجود ہے، حمزہ نہیں لگے گا۔ دوسرا ہمارا قانون یہ تھا کہ آخر میں جزم لگا دو، تو میم کے اوپر جزم آ گئی۔ مزید قانون یہ تھا ہمارا، کوئی حرف علت آئے، چاہے اینڈ میں آئے چاہے درمیان میں، اس کو گرا دو۔ تو واو حرف علت تھا قام یقوم میں، تو واو گر گیا، تو قاف اور میم بچا، قم، یہ فعل امر ہے، تو ایک کھڑا ہو جا۔ اب جس وقت تثنیہ بنائیں گے تو وہ واو واپس آ جائے گا، جیسے قل ہے تو ایک کہے، اب جب تثنیہ کہیں گے تو قولا، واو واپس آ جائے گا، اور قولو، تو اس طریقے سے قوم، قوما، اور جو ہے قومو، تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، قانتین، یہ قانتین حال ہے، کس کا حال ہے؟ قومو کی، انتم ضمیر کا۔ کہا یہ گیا ہے کہ جس وقت جو ہے فعل اور فاعل کے بعد جو ہے اسم فاعل آ جائے، نکرہ آ جائے اور نسبی حالت میں آ جائے تو حال بنتا ہے۔ تو قانتا کا قاف نون تا، نصرہ کے وزن پہ، قانتا یا قنوتو، اور قنوتن تا کے ساتھ، قاف نون واو تا الف، قانتا قاف نون تا، یا قنوتو قنوتن، اس کے معنی اطاعت کرنا، نماز میں کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے خاک ساری کرنا۔ خاک ساری کیا مقصد؟ عاجزی کرنا۔ قانتن اسم فاعل کا وزن ہے، یا قنوتو سے
قانتون قاف الف نون کے نیچے سے تا لمبی، قانتون کے معنی ہیں ہمیشہ اطاعت و فرما برداری میں رہنے والا۔ نمبر 2 نماز پڑھنے والا۔ اب قانتون قانتان قانتونا اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے قانتون۔ اب جب اس کی نسبی حال ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، جب اس کی نسبی حالت آئے گی قانتون قانتین بن گیا۔ اب قانتین کے اپنے معنی کیا ہیں؟ 3 ہیں جو بیان کیے۔ ایک ہے مطیعین، قانتین کے کیا معنی ہوئے؟ مطیعین، اطاعت کرنے والے۔ نمبر 2 خاشعین، ڈرنے والے، دل کے اندر ڈر کے اور عاجزی کے ساتھ جو چیز ہوگی وہ قانتین کے اندر آئے گی، خاشعین۔ تیسری چیز ہے ساکتین، خاموشی کے ساتھ۔ خاموشی کے کیا معنی ہیں یہاں؟ یعنی تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے خاموشی کے ساتھ، کچھ نہ بولو، نہیں، اس کا ایک شان نزول ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابتدا میں باتیں بھی کیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے۔ ہم میں سے بعض آدمی اپنے پاس والے سے بات چیت بھی کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب نازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہو گیا کہ اب نماز کے اندر باتیں نہیں کرنا۔ اور یہ بھی لکھا ہے ایک جگہ کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے وہ جو فرش پہ وہ کنکریاں ہوتی تھی ان کو بھی دائیں بائیں الٹ پلٹ کرتے تھے۔ تو جب یہ آ گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ تو پھر ہم باز آ گئے کہ نہیں، نماز کی کیفیت میں بھی یہ کام نہیں کرنا، بس اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ فرما بردار بنتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اور کس چیز کے لیے؟ حافظوا علی الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہوئے۔ نماز افضل العبادہ ہے، اس کے اندر ذکر بھی آتا ہے، اس میں بدنی عبادت بھی ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں جو ہے اللہ کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قوموا فعل امر، اپنے فاعل انتم، للہ جار مجرور، متعلق ہو گیا قوموا کے، قانتین حال ہو گیا، اور اللہ جو ہے نا متعلق ہوا، قانتین حال، قوموا فعل اپنے فاعل متعلق اور حال سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ پابندی کرو نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی، اور اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ فرما بردار ہوتے ہوئے خاموشی کے ساتھ، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی، اس کے سامنے عبادت میں لگ جاؤ۔ اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف زدہ ہو، اگر تمہیں ڈر ہے، یہ خیف تم سے مراد حالت جنگ کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایکسکیوز می کہ سر، اگر یہ تم وسطیٰ، سر وسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ، سر ہاں وسطیٰ درمیانی، وسطیٰ تو سر درمیانی، وسطیٰ کس سے آیا؟ وسط، وسط مؤنث یسطو، مؤنث ہے، صلاۃ مؤنث ہے تو اس لیے موصوف صفت اوسط بنا سے ہے وسطیٰ، اوسط سے وسطیٰ، افعل ہے نا، سر موصوف لیکن صفت بھائی ہے پھر یہ۔ ہاں موصوف صفت ہے، لیکن افعل اس کی جو ہے جو مؤنث جو آئے گی فولا کے وزن پہ آئے گی نا، افعل جی فولا، تو اوسط وسطیٰ، اوسط موصوف، مذکر کے لیے آئے گی، وسطیٰ مؤنث کے لیے آئے گی۔ اچھا سپرلیٹو ڈگری کا جو ہے مطلب انداز میں، لیکن ہر جگہ سپرلیٹو ڈگری نہیں ہوتی، ایک جگہ اس میں تفضیل کا جو ہے معنی ہوتا ہے، ایک جگہ صرف اسم کا معنی ہوتا ہے، تو یہاں صرف اسم کا معنی ہے درمیانی، درمیانی نماز۔ تو الصلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ جو ہے یہ صفت ہے، صلاۃ جو ہے موصوف ہے۔ اب یہ وسطیٰ یہ مبنی ہے، محلن جو ہے مجرور ہے، یہ محلن مجرور ہے، لیکن لفظاً مجرور نظر نہیں آ رہی، یہ مبنی ہے، وسطیٰ وسطیٰ ہی رہے گی، چاہے اس سے پہلے کچھ بھی لگائیں یہ وسطیٰ ہی رہے گی۔ تو صلاۃ موصوف ہے اور وسطیٰ صفت، موصوف صفت مل کر واو کی وجہ سے معطوف اور معطوف علیہ الصلوات ہو جائے گا۔
अस्सलावात, क्योंकि अला की वजह से अस्सलावात मजरूर है ना जी, अस्सलाते के नीचे इसी वजह से जेर आई है कि सलावात मजरूर है, तो मातूफ जो है वो भी मजरूर होगा, अल उस्ता भी मजरूर है। ठीक है जी। तो जी। हाफिजु फेल अमर अपने फाइल अंतुम अला सलातिल अला सलावात जार मजरूर मुतालिक हो गया हाफिजु के, और अस्सलावात मातूफ अलैह है, व सलातिल वुस्ता मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मजरूर अला हरफ जार से जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा हाफिजु फेल अमर के। हाफिजु फेल अमर अपने फाइल अंतुम अला सलावाती व सलातिल वुस्ता मुतालिक से मिलकर जुमला इंशाइया बना। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन वाव आतिफा है, वक़ूमू फेल अमर अपने फाइल और मुतालिक और हाल से मिलकर जुमला इंशाइया बना, और वाव की वजह से मातूफ अलैह हाफिजू हुआ, तो मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर जुमला इंशाइया ही रहे। हम अगली की तरफ आते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम खौफ ज़दा हो, अगर तुम्हें डर है, खिफ्तुम खिफ्ता खिफ्तुमा खिफ्तुम खाफा या खाफू से, अगर तुम तो खिफ्ता खिफ्तुमा खिफ्तुम फेल माजी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, अगर तुम्हें इनकी वजह से ये हाल में चला, अगर तुम डरते हो यानी तुम दुश्मन के सामने हो, हालत जंग में हो, दुश्मन तुम्हारे सामने है, तो फिर क्या है, और नमाज का वक्त आ गया है, क्योंकि बहस हो रही है हाफिजु अला सलावात, नमाजों को कायम करो, पाबंदी करो। कैसे करो कि तुम हालत जंग में भी हो, उस वक्त भी नमाज मुआफ नहीं है, तो फिर क्या करें, खिफ तुम फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बनकर इनकी वजह से शर्त हुआ। फ़इन खिफ तुम, ये फेल अपने फाइल जुमला फेलिया बनकर इनकी वजह से शर्त। अब जवाब शर्त क्या है, फसल्लू, बस तुम नमाज पढ़ो, रिजालन और रुकबाना, अगर तुम हालत जंग में भी है, यहाँ फा तो फरिजालन है ना जी, फा के बाद सल्लू का जो मकसद फेल ये यहाँ महजूफ है, रिजालन मंसूब करके उन्होंने आगे बयान कर दिया और रुकबाना बयान कर दिया। इसका मकसद है कि यहाँ फेल मौजूद है, अगर तुम हालत जंग में हो, नमाज का वक्त आ गया है, फसल्लू, बस तुम पढ़ो नमाज, रिजालन चाहे तुम पैदल हो, और रुकबाना चाहे तुम सवारी पर हो। तो रिजाल जो है, एक तो रजुलुन की जमा भी रिजाल आती है, आदमी, और राजिलुन इसम फाइल है, राजिलुन पैदल चलने वाला, तो राजिलुन की जमा भी रिजाल है। तो यहाँ पैदल चलने वाले, रुकबान ये सवारी के मुकाबले में पैदल, वो सवार होते हैं, ये पैदल, तो ये राजिलुन की जमा है रिजाल, यहाँ रजुलुन की नहीं है, अगरचे रजुलुन की जमा भी रिजाल आते, लेकिन यहाँ जो माने के लिहाज से राजिलुन की जमा है, पैदल चलने वाले। और तफसीर मजहरी ने ये लिखा है, राजिलुन उसको कहते हैं जो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ हो, उसको भी राजिल कहते हैं। तो क्या मकसद, चाहे तुम सवारियों पे हो, चाहे तुम अपने कदमों पे वहां खड़े हो एक जगह पे, और आ गया है नमाज वक्त, तो फसल्लू, बस तुम नमाज पढ़ो। तो अब इसको करते हैं फसल्लू रिजालन और रुकबाना। फसल्लू फा राब्ता जवाब शर्त है, क्योंकि फ़ईन खिफ्तुम शर्त था ना जी, फसल्लू फा राब्ता जवाब शर्त, सल्लू फेल अमर है, और रिजालन ये हाल है सल्लू के अंतुम ज़मीर का। अगर तुम्हारी कैफियत ये है कि तुम पैदल पा हो, या तुम खड़े हुए हो दुश्मन के सामने, और रुकबाना या तुम सवारियों पर हो, तुम नमाज पढ़ो। अब कैसे पढ़े नमाज, कहा यह गया है कि अगर दुश्मन बिल्कुल सामने है और तैयार ठहरा हुआ है, नमाज का वक्त आ गया है, और अगर आप रुकू सुजूद करते हैं उसने तीर मारने और वो नुकसान दे सकता है, तो कहा दुश्मन के सामने खड़े रहो और इशारे से नमाज पढ़ो, रुकू भी इशारे से, सजदा भी इशारे से, वहां खड़े खड़े ही,
اور سواریوں والے بھی اشارے. یہ دیکھیں نماز کتنا اہم فریضہ ہے. اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے جہاں زندگی کی بازی لگ رہی ہے, دشمن سامنے ہے اور دشمن طاقتور ہے. اللہ پاک فرماتے پڑھو نماز, معاف نہیں. تو یہ جو ہے وہاں اشارے سے نماز پڑھیں, رکوع بھی اشارے سے کپڑے ابھی سے اور ڈال سجدہ بھی اشارے سے. اور رکبانا چینج جو کروا دیں. شہ سوار ہیں وہ بھی اشارے سے نماز پڑھیں. ایک اور کیفیت سنیں جی, شہ سوار ہیں, سامنے دشمن ہے, وہ قبلہ رخ نہیں ہے دشمن, وہ کسی اور سمت میں ہے. آپ منہ موڑتے ہیں اپوزٹ سائڈ پہ قبلہ, اس نے فوراً حملہ کر دینا, یہ تیر مار دینے. حکم یہ ہے کہ جس سائڈ پہ وہ ہے اسی سائڈ پہ رک کر کے نماز پڑھو. یہاں قبلہ رخ کی شرط ختم ہو گئی ہے, دشمن سامنے ہے. یہ بہت غور کی بات ہے, دشمن سامنے ہے, اگر اس سے منہ موڑتے ہیں قبلہ رخ, اس میں فوراً جہاں اشارے سے نماز کا حکم ہے وہاں یہ حکم ہو گیا کہ دشمن سے منہ مت موڑو. جس سائڈ پہ بھی ہے اگر وہ قبلہ رخ ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ورنہ جس سائڈ پہ بھی ہے آپ اسی سائڈ پہ رک کر کے اپنے سواریوں پہ نماز پڑھ لیں. تیسری چیز کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ لوگ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس سمت میں جو قبلہ کی نہیں ہے رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو. اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے اور بہت زیادہ خطرہ ہے جانوں کا تو پھر نماز کو موقوف کرو اور قضا کرو. جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا. یہ ہمارے لیے ایک سنت ہے آپ کا عمل کہ اگر بہت ہی مجبوری ہے, دشمن سامنے ہے اور نماز عبادت کرنے میں اب نقصان ہے بہت زیادہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر تو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ جو ہے قضا کی نماز, اور کس وقت پڑھی؟ مغرب کے وقت, جب مغرب کا وقت ہو چکا تھا, ابھی عصر کا وقت باقی نہیں تھا, ختم ہو چکا تھا. آپ کے صحابہ نے بھی پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. تو اور پھر بددعا دی کہ اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے جو ہے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ جو ہمیں نہیں پڑھنی تھی. السلام علیکم سر ایک سوال کرنا ہے ایک کہ یہ اور تو بھی فرض صحابی ہے, نماز. میں ایک اور جو عرض کروں, ایک اور صحابی ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سخت خوف کی حالت میں اشارے سے نماز پڑھی جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو ایران میں تستور ایک جگہ ہے, وہاں ایک قلعے کی قلعہ تھا اور وہاں مسلمان فوج لڑائی میں مشغول تھی اور فجر کا وقت تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس فوج میں شامل تھا, گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی, ہم صبح صادق کی نماز نہ پڑھ سکے اور خوب مقابلہ ہوا. آخر دن نکل آیا, جب دن نکل آیا تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہاں اس سستانے کا موقع ملا, ہم نے اس وقت نماز پڑھی. تو حکم یہ ہے کہ اگر دشمن سامنے ہے, تلواروں کی مقابلہ ہے, تم نماز کو قضا کر دو, اس کو پھر بعد میں جو ہے نماز پڑھ لو, لیکن نماز معاف نہیں ہے, ایسا اہم فریضہ ہے. اور اب حالت جنگ میں کیا پڑھیں؟ صرف فرائض کو. السلام علیکم سر. یہ سب چھوٹ. ہاں جی جی وعلیکم السلام. جی سر ایک سوال ہے, یہ تو فرض نماز کی اور حالت خوف میں ہے, تو جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ پیارے حالت رسول صلی اللہ قصر علیہ میں وسلم بھی, جو تھے, حالت سفر میں بھی جی قصر سر, نماز ہے. حالت سفر میں بھی قصر نماز ہے. جی سر. اللہ سر یہ پاک پوچھنا نے چاہ جی رہی ہوں جی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اونٹنی پہ بھی نوافل پڑھتے تھے, وہ بھی زیادہ اشارے سے کرتے تھے, تو کیا ہم جی جی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ خود ڈرائیو کرنے والا مت پڑھے, اگر وہ سر اسٹیئرنگ کو ڈرائیو چھوڑ کرنے دے گا والے تو کی تو پھر بات ہے سر, جیسے وہ آپ ڈرائیو کر. اگر اونٹنی پہ نماز پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کبھی کھڈے بھی آ جاتے تھے, کبھی ڈائریکشن بھی چینج کرنی پڑتی تھی, تو میں آخر عرض ان کر کو رہا بھی تو ہوں, ادھر تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا تھا. میں عرض کر رہا ہوں, ایک ہے گاڑی کی سپیڈ, ایک ہے کہ خچر یا گھوڑے کی یا اونٹ کی سپیڈ. گاڑی میں تو پلک جھپکنے سے ہی, کیونکہ گاڑی نے چلنا ہے, روڈ ہے 30 فٹ 25 فٹ کا,
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحرا ہوتے تھے 10-10 میل چوڑے لمبے، جانور دائیں جائے بائیں جائے کوئی حرج نہیں ہوتا تھا. گاڑی نے تو 25 فٹ یا 20 فٹ یا 10 فٹ پہ چلنا ہے، لہذا چلانے والا گاڑی چلاتے ہوئے نماز نہ پڑھے. ہاں اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دفعہ قبلہ رخ جو ہے مقصد اپنا متعین کر لیں اور پھر نماز پڑھیں. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اپنا قبلہ رخ متعین کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے چاہے وہ جس سائڈ پہ جائے وہ نماز ہو جائے گی. ہمارے لیے فرض ہے. بہتر تو یہی کہ گاڑی کو روک کے اطمینان سے 2 فرض پڑھ لے، باقی ساری نمازوں کو چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جلد بازی یہ کسی کام کی نہیں. 2 فرض بس چھوڑ دیں سر ہے باقی ہی 2 چیز. فرض سر، قصر تو ہے ہی 2 فرض. ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں. اور واجبات کو بھی پڑھنا چاہیے. سر سفر واجبات میں بھی لیکن سر جیسے ہم سر جہاز پہ ہیں، جیسے ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا سفر پہ ہیں، ٹرین کو ہم روک نہیں سکتے، جہاز کو نہیں روک سکتے، تو وہاں اگر ہماری فرض نماز آ گئی ہے تو ہم جہاز میں قبلہ رخ ہوئے بغیر پڑھ سکتے ہیں فرض نماز؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک چیز ہے اپنا اختیار، ایک چیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں. ہمارا کام ہے وضو کر کے جو نماز کی شرائط ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. پھر وہاں جو ہے نا نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، ان سے پوچھ لیا جائے قبلہ رخ کیسے ہے. اگر وہ کہہ دیں اس سائڈ پہ ہے ٹھیک ہے کر لیں، اگر اس سائڈ پہ رخ نہیں بنتا تو پھر ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ کا کام جو ہے اللہ تو ہر طرف ہی ہے، تو پھر آپ نماز پڑھ لیں. ویسے پوچھنا چاہیے کہ قبلہ رخ کس سائڈ پہ ہے، کیونکہ فرائض نماز کے اندر یہ شرط ہے. اور وہاں جہاز میں وہ انتظام ہوتا ہے نماز کا بھی، تو وہاں ایک دفعہ پوچھ لیا جائے، پھر چاہے وہ جہاز دائیں بائیں ہو کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ اگر ہم اس کو بالکل یہ سہل لے لیں گے تو پھر یہ بہت ہی سہل ہو جائے گا اور پھر فرض ٹوٹیں گے اور گناہ ہوگا. اور فرض کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. ایک چیز یہ جو قرآن پاک میں دے دی ہے، ایک چیز ہے یہ وہی مطلوب کہلاتی ہے، وہ وہی جس کی تلاوت کی جا رہی. ایک ہے غریب وہی غیر مطلوب، وہ حدیث پاک ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے علم دیا گیا. یہ نہیں وما ينطق عن الهوى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں فرما رہے. تشریحات نماز کی یا زکوٰۃ کی یا اور جو 2 تشریحات ہیں وہ اللہ نے فرمائی ہیں، لیکن وہ عنوان بتلا دیا کہ یہ چیزیں ایسے ہیں. وہ بیان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں ہوئی ہیں، تو ان کو حدیث کہا جاتا ہے. جو من عن اسی پروننسیشن میں جو جبریل امین نے فرمایا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسی انداز میں وہ قرآن کہلائے گا. سر اور اگر ہاں جی سر اگر پتہ ہوتا ہے کہ اگر اسی فلائٹ کی ڈیوریشن میں فرض نماز آنی ہے تو ہم جمع کرنے کی بھی تو نیت کر سکتے ہیں کہ اگر ہاں جگہ بالکل، نہیں ہے یہ ظہر بھی اثر اجازت ہے، مغرب عشاء. ہاں جی یہ بھی اجازت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو جمع بین الصلاتین کر لیں. سر میں نے کہ پڑھا یا تھا ایک جگہ کہ اگر تو آپ ابتدا کر سفر لیں، یا تو ابتدا کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے ایسے کیا ہے. یا تو ابتدا میں لے جائیں یا پھر اس کو انتہا میں لے جائیں. پری ایک دفعہ پون بھی نبی کر اکرم سکتے ہیں، پوسٹ پون بھی. جی ایک دفعہ نبی سر میں اکرم نے صلی اللہ پڑھا علیہ تھا وسلم کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا بنو قریظہ اور کہا کہ تم نے نماز عصر قریظہ میں بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. اب لشکر اس سپیڈ سے نہ چلا جس سپیڈ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نماز عصر کا وقت درمیان میں ہو گیا تو صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے. ایک نے کہا ہم تو یہاں نماز پڑھیں گے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو ان کے اوقات پہ فرض ہے، ایمان والوں پہ، خواہ خواہ کیوں قضا کریں. کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، لہذا آپ کے فرمان کے مطابق وہی پڑھیں گے. تو کچھ نے درمیان میں پڑھی نماز اور کچھ نے جب وقت کافی ختم ہو چکا تھا انہوں نے جا کے وہ دیر سے تاخیر سے وہاں پڑھی بنو قریظہ میں نماز. اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح فرمایا کہ انہوں نے بھی صحیح کیا. انہوں نے اصول کو دیکھا
اور انہوں نے میرے فرمان کو دیکھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنت ہے. تو اس طریقے سر سے میں نے پڑھا آپ تھا کہ اگر اگر نماز جو ہے جیسے اگر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, اوتھینٹک بک تھی, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ بہت پہلے نکلے, جیسے ابھی ظہر کا ٹائم نہیں ہوا, تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی اس نماز کو اثر آپ کے کے نزدیک ساتھ ظہر پڑھ کا جائیں. ٹائم کیا ہے؟ آپ کے نزدیک ظہر کا ٹائم کیا سر ہے؟ جیسے آج کل جیسے 12:15 بجے اذان ہو جاتی ہے بس تو ہم وہی ٹائم ہو ہے. جاتا ہے ظہر کا ٹائم. ہاں سر ہم 11 ہاں, ہاں سر 11 بجے نکلے ہیں 11 پہ تو ہم اس نہیں نماز ہوگی کو, جمع. ہاں 11 بجے 11 پہ نکلے ہیں تو نہیں اب ہم ہوگی اس جمع. نماز کو, نہیں سر میں کہہ رہی ہوں 11 بجے ہم لانگ جرنی پہ نکلے ہیں تو ہم اس کو اپنے اثر کے ساتھ پوسٹ پون کر کے تو اس کے اثر کے ساتھ پڑھ ساتھ لیں اس گے. کو ملا لیں, اس اثر تو کے ساتھ. اگر اگر ڈرائیو, ایسا ٹائم ہے اگر کہ سواری اپنے کنٹرول میں ہے, اگر سواری اپنے کنٹرول میں ہے, اگر سواری جی اپنے سر پھر تو کنٹرول ہم میں نہیں ہے, جلدی, ہاں ہاں, ہاں تو پھر یہ تو مقصور اگر کر سکتے ہیں. نماز کا ایسے نہیں ٹائم کہ ہو اپنی, چکا ہے, ہاں جی, اگر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم گھر سے نکلنے لگے ہیں, ایک نماز آپ کے بیچ میں ایسے سفر پہ ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھ کے ساتھ اب عصر کی بھی ادا کر دیں. ٹھیک ہے. ایسا ٹھیک ہے؟ یعنی ٹھیک ہے, آپ جو جزاک ہے اللہ. تقدیم و تاخیر کر لیں, ایک نماز کی جی جی سر, تاخیر کر لیں, دوسری نماز کی تقدیم کر لیں, یہ جائز ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ 12:30 بجے آپ جو ہے عصر کی بھی پڑھیں اور ظہر کی بھی پڑھیں, ایسے نہیں ہوگا. ظہر کو سر یہ پھر اینڈ میں تقدیم لے اسی جائیں میں آپ, نہیں آئے گی سر, تقدیم اسی یہ میں آئے گی ایسے نا نہیں کہ ہوگا. 12:30 بجے آپ نکلے ہیں تو آپ نے ظہر کی تو پڑھ لی ہے, لیکن آپ کی جو عصر کی نماز ہے وہ آپ کی رستے میں آتی ہے کہ آپ گاڑی کو روک نہیں سکتے, تو آپ اس کے ساتھ ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, گھر سے نکل کے پڑھتے جائیں. میں تقدیم اس میں اسی کو پھر بولیں گے. یہی عرض کروں گا, یہ مفتی صاحبان کا کام ہے, ہم مفتی نہیں ہیں, ایک پڑھانے والے ہیں. کوئی ایسا معاملہ ہو جائے غلط, پڑھانا اور چیز ہے, فتویٰ دینا اور چیز ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جس چیز کا ٹھیک ہے سر, جزاک کنفرم اللہ. علم نہ ہو اس بارے میں یہ اپنی رائے دینا یہ گناہ ہے. سر تو ایک ہم لوگ حدیث جو ہے میں نے نا, پڑھی ہے, میں مفہوم بتا دوں. جزاک اللہ. جی جی سر بتائیے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے لیے وہ سب ان کے لیے انتظار کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے آئے کہ عصر کا وقت ہونے والا تھا, تو انہوں نے آ کے جماعت ہاں اکٹھی دیکھیں گے, کرا دی, ظہر اور عصر. ہاں, اور اس کے بعد ایک انہوں نے نماز فرمایا, تاخیر سے ہوئی اور ایک تقدیم سے ہوئی, یہ میں کہہ رہا ہوں یہ جی, جائز ہے. تو انہوں نے یہ بالکل فرمایا ٹھیک اس ہے ٹائم نہ کہ ظہر جنگ کی اینڈ کا حالت وقت تھی. چلا گیا اور عصر جی ابتدا کا ہو گیا اول وقت. یہ تو جائز ہے کہ ایک نماز کا آخری وقت ہے, دوسری نماز کی ابتدا ہے, بالکل جائز ہے. آگے آپ اپنے جس مسالک سے متعلق ہیں وہاں اپنے علماء کرام سے یہ چیزیں پوچھ لیں, بہتر یہی ہے. ہر ایک کو مطمئن کرنا وہ مناسب نہیں ہے. علمی سینٹر جو ہے فارن کنٹری بھی موجود ہیں, اور ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم, سبق کی طرف آتے ہیں. تو فصلو رجالن اور رکبانا, صلو فعل امر اپنے فائل, رجالن حال, رجالن معطوف علیہ بھی ہے, او عطیفہ, رکبانا یہ معطوف ہے. معطوف علیہ رجال معطوف اپنے معطوف سے مل کر حال بنا صلو کا. صلو فعل امر یہ محذوف ہے, اس کو ہم نے محذوف انڈرسٹوڈ سمجھنا ہے کہ اگر تم حالت جنگ میں ہو تو پھر پیدل یا سواروں پر کیا کریں, تو یہاں فصلو, اور تم نماز پڑھو چاہے تم پیدل ہو چاہے تم سواری پر ہو, چاہے تم کھڑے ہوئے ہو چاہے تم جو سوار چل رہے ہو. تو یہ جو ہے رجالن کے معنی کھڑے ہونا بھی ہے, رجالن کے معنی پیدل پا بھی ہے, پیدل ہونا, اور رکبانن کے معنی سواری پر ہونا بھی ہے, اور رکبانن کے معنی یہ کہ سواری پہ چلتے ہوئے, کیونکہ سواری ایک جگہ تو نہیں ٹھہرتی, سواری کا کام یہی ہوتا ہے چلنا, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. تو صلو فعل امر اپنے فاعل اور حال سے مل کر جملہ انشائیہ بنا, اور فَإِنْ خِفْتُمْ شرط, فصلو رجالن اور رکبانن جواب شرط, جواب شرط جملہ شرطیہ بنا.
فا عاطفہ، اذا شرط ہے، فاذا امنتم، پس جب تم امن میں آ جاؤ. امینا سمیا کے وزن پہ. ہیلو ہیلو، آ رہی ہے جی سر سر آ رہی ہے آواز۔ آواز آ رہی ہے، بس اس کو ہم جلدی سے ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا. امینا سمیا کے وزن پہ، یا امنو امنن، اس کے معنی مطمئن ہونا، محفوظ رہنا، حالت امن میں ہونا. فیضا امین تم، پس جب تم حالت امن میں آ جاؤ. امین تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، امینتا امینتما امینتم، جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو امین تم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہوا. فار اب تک جواب شرط ہے. اذکرو ذکر یذکرو، اذکرو فعل امر ہے، تم سب کے سب ذکر کرو اللہ اللہ کا. اذکرو فعل اپنے فاعل اور اللہ بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. اور آگے کما، کاف حرف جار ہے، ما موصول ہے. علمکم، علمہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. علمہ یعلم تعلیما، علمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی. علمکم کم بھی ہی ہے. ما لم تکونوا تعلمون، ما یہ پھر جو ہے یہ علمکم، اس نے تم کو جیسے سکھایا ہے وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے. ما پھر یہ بھی بنے گا. اور ما موصول ہے، لم جازم مضارع، تکونون تھا، لم کی وجہ سے نون گر گیا. اور تکونو فعل ناقص ہے، واو اس کا اسم ہے. تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا. فعل ناقص تکونو کی، تکونو فعل ناقص اپنے اسم، تعلمون خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر لم کی وجہ سے مجزوم ہوا، ما کی وجہ سے صلہ بنا. ما موصول لم تکونو تعلمون یہ پورا کا پورا صلہ ہے. ما موصول اپنے صلے سے مل کر جملہ، ما موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بھی بنا علمہ کا. علمہ فعل اپنے فعل بھی اول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ما سے پھر یہ صلہ بنا. کما کا ما موصول تھا اور موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے کاف حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا اذکرو کے. اذکرو فعل اپنے فاعل بھی اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بنا اور جواب شرط ہوا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو تو اللہ کا ایسا ذکر کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے، بتلا دیا ہے. وہ ذکر کرو، اور اس ذکر کو جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، جتنا تمہیں علم دیا ہے اس علم کے مطابق تم اللہ کو یاد کرو. تو شرط جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ ہوا. تو آپ کا کوئی سوال ہو تو جو ہے وہ فرما دیجیے تاکہ پھر ہم جو ہے اپنی انتہا کریں. تو یہ ہماری نماز کے متعلق تھی، اور آگے جو ہے کل اور جو ہے مقصد ہوگا معاملہ. سر جی جی سر حالت خوف میں پڑھی جانے والی نماز دوبارہ امن کی صورت میں پوری تو نہیں لوٹانی ہوگی، وہ ہو جائے گی نہیں، ادا؟ بالکل نہیں، وہ ہو گئی. جیسے حالت قصر کی نماز جب امن میں آ جائے وہ ہو گئی. حالت قصر کی نماز، قصر جو آپ نے پڑھی سفر کے اندر، وہ قصر جو ہے ہو گئی. وہ امن میں آ کے دوبارہ جو قصر پوری نہیں کی جائے گی. ایسی حالت جنگ کی نماز وہ ہو گئی، ادا ہو گیا فرض، نہیں لوٹانی. جزاک اللہ. تو بہت زیادہ جو ہے خوف کی صورت میں کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھنا، بہت زیادہ خوف ہونے کی صورت میں قبلہ رخ منہ نہ بھی ہو سکے تب بھی جو ہے جس سائڈ پہ ہو اس سائڈ پہ نماز پڑھ لینا. یہ حالت جنگ کی حالت میں، عام حالت میں یہ نہیں ہے. سفر کی کیفیت میں ایک دفعہ آپ کو قبلہ رخ ہونا پڑے گا. اس کے بعد چاہے گاڑی ہے یا وہ چیز جو ہے جس سائڈ پہ ہو جاوے کوئی پرواہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، کل